آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جاننے والے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی بھی کافر اور منافق کی اتباع کرے گا تو اللہ کے علم سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ اور حکیمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہے وہ حکمت والا، فوری طور پر اگر وہ مدد نہیں کر رہا اور ان کافروں اور منافقین کا قلع قمع نہیں کر رہا تو یہ حکمت ہے، یہ آزمائش ہے۔ اسی طرح آزمائش کے ساتھ ہی آپ کو تبلیغ میں جڑے رہنا ہے۔ اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ حکمت والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، پچھلی آیت میں کہا کہ آپ منافقین کی بات نہ مانیں، پھر بھئی کس کی بات مانیں؟ فرمایا آپ نے ما یوحیٰ الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے نا، اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب دیکھیں دو احکام دینے کے بعد نا، پہلا حکم کیا؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور کافروں کی اتباع نہیں کرنی۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ وحی کی، جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، چاہے ساری سوسائٹی ایک طرف ہو جائے۔ اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی آپ کو؟ فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ پہ اعتماد۔ مسلمان کے پاس یہ ایک ایسی بہترین چابی ہے نا، اور موٹیویشن کا ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ اس سے بہترین ذریعہ اچھے عمل پہ ابھارنے کے لیے دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کہ بھئی ہم اچھا اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اس پہ اعتماد کرو، وہ ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا، دنیا کو ہم کیوں دیکھیں؟ دنیا تو دارالاسباب ہے اور اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اسباب پیدا کرنا اور اس کو ناکام بنانا اللہ کے ہاتھ میں۔ لہذا اللہ حکم دے رہا ہے وتوکل علی اللہ، اے نبی آپ اللہ پہ اعتماد کریں۔ یہ ہر مبلغ کو حکم ہے، نبی کے ذریعے، صرف نبی کو حکم نہیں ہے کہ جب بھی مصیبت میں آپ پڑیں آپ نے اپنا راستہ نہیں چھوڑنا، اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، پھر اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ مجھ پہ اعتماد کرو گے تو ہوگا پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، یعنی اللہ کام بنانے کے، وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا، تو کام بنانے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے۔ تو جو اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دے گا اور اللہ کے حکم کو فالو کرے گا، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب آگے ایک حکم دیا جا رہا ہے، اس کا ایک شان نزول ہے، اس سے انشاءاللہ یہ آیت آپ کی سمجھ میں، آیتیں جو آگے مضمون ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ اصل میں تو عرب تھے، لیکن جو مدینہ کے عرب تھے نا، ان کی کہیں جنگ ہوئی شام کی، جب مدینہ والے لوگ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں جو علاقہ پڑتا تھا، ایک خاص علاقہ تھا، وہاں زید ابن حارثہ رہا کرتے تھے، تو ان لوگوں کی جنگ ہو گئی اہل مدینہ سے، یہاں عربوں نے حملہ کیا ان لوگوں پہ، جنگ کے دوران یہ غلام بن گئے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی قوم پہ آپ قبضہ کرتے تھے تو ان کے لوگوں کو آپ غلام بنا لیا کرتے تھے، یہ رواج تھا۔ تو یہ غلام بن کے آ گئے مدینہ میں، بازاروں میں بکنا شروع ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا نکاح نہیں ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اس وقت کی بات ہے، انہوں نے اپنے بھائی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ بھئی مجھے کوئی بہت ذہین غلام چاہیے، تو بازار سے خرید کے لاؤ میرے لیے۔ حضرت خدیجہ تاجر تھیں، مالدار تھیں، تو حکیم ابن حزام گئے بازار میں، دیکھا یہ زید ابن حارثہ کو، یہ نوعمر بچے تھے، ذہین تھے، ان کو لگے کہ بھئی یہ کسی اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہیں، ان کو خرید کے لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو زید ابن حارثہ جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے غلام بن کے رہے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام ہبہ کر دیا، گفٹ میں دے دیا۔ تو اس کے بعد سے زید ابن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، بڑی محبت شفقت سے ان کو پالا۔ تو تجارتی سفر کے دوران ایک دفعہ کیا ہوا کہ شام کی طرف جب قافلہ تجارت کا جا رہا تھا، اس میں زید ابن حارثہ بھی تھے، تو اتفاق سے ان کا گزر اسی قبیلے کے ساتھ، قبیلے کے قریب سے ہوا جس قبیلے کے یہ غلام تھے زید ابن حارثہ۔ تو ان کے رشتہ داروں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے اور ہماری قوم کا فرد ہے۔ تو ان کے والدین، دادا چاچا وغیرہ جو عرب میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اندازہ لگا لیا، ان کو پتہ چل گیا اچھا بھئی یہ مدینہ میں فلاں مقام پہ ہوتے ہیں، تفتیش کی، تو ارادہ کیا کہ ہم مدینہ چلتے ہیں اور جا کے مسلمانوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے یہ غلام ہیں، ان سے بات کرتے ہیں بھئی ہمیں بیچ دو، یعنی تاکہ ہم رکھ لیں، ہم یہ آزاد ہو جائے گا، یعنی ہمیں ہمارا بچہ، ہمارا غلام، یعنی ہماری قوم کا جو فرد ہے وہ ہمیں واپس مل جائے گا، کیونکہ وہاں یہ غلام والی زندگی گزار رہے ہیں۔